الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر أو كما قال عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحجہ کے آخری ایام ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، 10 ذی الحجہ کو ایک نبی کی قربانی اور اسی طرح 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ اس کے بعد ذی الحجہ کے آخری ایام میں خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو آج کے مختصر وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب عرض کروں گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو ان کی ایک مٹھی جو کا صدقہ کیا ہوا ثواب اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جائے گا۔
صحابی کی شان بس اتنا ہی سمجھیں کہ جس طرح امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو اللہ نے تمام انبیاء کی امتوں سے افضل قرار دیا اور ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے میرے محبوب اللہ کے خزانے میں ان سے کوئی بہتر لوگ ہوتے تو اللہ وہ آپ کو عطا فرماتے۔ اللہ کے خزانے میں اللہ کے پاس صحابہ سے بہتر کوئی تھا نہیں، ان سے بہتر، ان سے اعلیٰ مقام رکھنے والے، ان سے زیادہ فضیلت والے کوئی نہیں تھے۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پوری انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تاریخ میں فرمایا آپ نہیں پائیں گے ایسا ایمان لانے والے جس طرح آپ کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ اس کے رسول سے ایسے محبت رکھتے ہوں جیسے یہ صحابہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ بہرحال ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا سابقہ انبیاء میں جب کوئی نبی اپنا کام مکمل فرما کر اس دنیا سے پردہ فرما جاتا تھا تو اللہ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا نبی بھیج دیتے، تو چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، یہ قرآن آسمانی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں۔ ایک نبی کے چلے جانے کے بعد اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تو پھر آپ کے نبوت کے کام کو آگے کون سر انجام دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نبوت والے کام اور میرے اس مشن کو میرے خلفاء اور میرے صحابہ آگے پہنچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا اور اللہ نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول اس امت کو عطا فرمایا۔ یعنی اللہ اپنا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، جو اللہ کو سمجھنا چاہتا ہو، جو اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، وہ دیکھے کہ جس اللہ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین نیاز بھی اس کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے تو اس رب کی شان کیا ہوگی۔ تو اللہ نے اپنے تعارف کے سلسلے میں فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر، تمام دینوں پر اللہ دین اسلام کو، محمد کے دین کو غالب فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنا تعارف فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور رسول کا تعارف فرمایا رسول کے صحابہ کے ذریعے سے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، اللہ کے باغیوں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا سخت ہے، وہ ان کے ساتھ یارانے نہیں رکھتے، اللہ کے باغیوں کے ساتھ، اللہ کے منکروں کے ساتھ ان کی کوئی محبت کا سلسلہ نہیں ہے۔ فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے شیر و شخر ہیں، آپس میں بڑی ان کی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر میں تہجد کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، تہجد کے نوافل ادا فرما رہے ہیں۔ آپ نے سلام پھیرا،
دیکھا کہ عبداللہ بن عباس بھی پیچھے کھڑا اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا، عبداللہ اس رات میں، رات کے اس پہر میں آپ کیسے یہاں میرے پیچھے آ گئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، تو میرے دل میں آیا کیوں نہ میں اپنے آقا کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کر لوں، میں بھی اللہ کو سجدے کر لوں، میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کر لوں اور میری نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے بیٹے کی طلب، آپ کی لگن کو دیکھا تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، میرے اللہ، یہ عبداللہ، یہ ننھا سا بچہ رات کے اس پہر میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کر مناجات کر رہا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میرے اللہ میرے عبداللہ کو علمہ الکتاب، اسے قرآن کا علم عطا فرما دے، وفقہہ فی الدین، اور دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ معلوم تھا کہ دنیا عارضی ہے، آپ نے حضرت عبداللہ کے لیے اللہ سے دنیا نہیں مانگی، جائیداد اور دولت نہیں مانگی، اللہ سے مانگا تو قرآن کی ترجمانی مانگا کہ اللہ اسے قرآن کا ترجمان بنا دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن بنے اور مفسر قرآن بنے، فقیہ امت بنے۔ اگر امت کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے جو ان آیات میں فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ بڑے سخت ہیں، تو اس سے مراد کون ہے؟ نام تو اللہ نے کسی کا نہیں لیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 1,24,000 یا 44,000 صحابہ، نام تو نہیں لیا نا، تو اس سے مراد کون ہے؟ تو فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور رحماء بینہم سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کیسے بنے ہیں؟ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا دوں۔ اللہ نے آپ کو ہیبت اور رعب و دبدبہ کس طرح کا دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمر کی مخالفت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ایسا تھا، حدیث کی کتابیں آپ کی سیرت سے بھری ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوتے تو محسوس ایسے ہوتا کہ باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، عمر کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر کھڑے لوگوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ باقی سارے لوگ زمین پر کھڑے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہیں اور گھوڑے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس قدر اللہ نے جسم عطا فرمایا، رعب و دبدبہ عطا فرمایا، قوت بازو عطا فرمائی۔ آپ کی سیرت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر چمڑے کو گیلا کر کے اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا جاتا، چمڑے کو لوگ مل کر کھینچتے، چمڑا پھٹ تو جاتا لیکن آپ کے پاؤں سے نکلتا نہیں تھا۔ اس قدر اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی، اس قدر رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید بن ارقم کے گھر میں تشریف فرمائیں۔ زید بن ارقم کے گھر میں کون کون ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی، خبیب، ابو بکر صدیق، زید بن ارقم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ تو اتنے میں صہیب رومی حضرت خبیب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ حضرت خبیب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اسلام کی تبلیغ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، ایمان لانا بڑا مشکل مرحلہ آ گیا ہے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب ہمارے ساتھ وہ رویہ اپناتے ہیں کہ اس سے روح کانپ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا کھل کر بیان کرو، کہنا کیا چاہتے ہو؟
تو خبیب اٹھے اور اپنی کمر سے جب چادر اٹھائی تو کندھوں کے درمیان میں کھال اور جلد کے بجائے خون کے لوتھڑے لٹک رہے تھے، اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارے رشتہ داروں نے کیلوں کے ساتھ ہماری کھال کو چھیل دیا ہے، ہماری جلد کو انہوں نے زخمی کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت صہیب کی طرف متوجہ ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گلوں میں رسے ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت بلال نے اپنا کرتا اٹھایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلال جو امیہ کے غلام ہیں ان کی پیچھے ساری جلد جلی ہوئی ہے، چربی پگھل کر لٹک رہی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اتنے ظالم لوگ ہیں، نہ مرنے دیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں، اور جب یہ انگاروں پر مجھے لٹا دیتے ہیں تب تک وہاں سے ہلنے نہیں دیتے جب تک میری چربی کے پگھلنے سے انگارے بجھ نہ جائیں۔ یا رسول اللہ ایمان پر مر جائیں تو راحت نصیب ہو جائے، نہ موت آتی ہے نہ زندگی جی سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کوئی ہمارا اللہ مدد کا سلسلہ قائم فرما دے، ہمارے لیے حالات بہتر فرما دے، ہمیں قوتیں عطا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج رات میں اللہ کی بارگاہ میں خدا سے عرض کروں گا، رات ہوتی ہے، سارے مکے کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، عمر اپنے گھر میں سویا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جاگ رہے ہیں، اور کبھی خبیب کی کمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، کبھی بلال کے زخمی بدن آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، وضو فرماتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات شروع فرماتے ہیں اور کرتے ہیں میرے مولا تیرے دین کی خاطر میں نے بھی ظلم و ستم سہے، اوجڑیاں میرے اوپر پھینکی گئیں، میرے گلے میں کپڑے تک ڈال کر کھینچا گیا، مجھے بے ہوش کر دیا گیا، مجھے مارا پیٹا گیا، لیکن آج تک میں تیری بارگاہ میں یہی سوچتا رہا کہ سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے تو گلے کاٹ دیے جاتے تھے، میرا اگر گلا دبایا جاتا ہے تو یہ بھی توحید کی خاطر قربانی برداشت کر جاؤں گا۔ میرے مولا اب تو حد ہو گئی ہے، میرے غلاموں کے ساتھ اس قدر ظلم و ستم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اور ابو جہل مکہ کے سرداروں کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مکہ والوں اٹھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر لو۔ دار الندوہ ایک جگہ بنائی تھی، بیت اللہ شریف کا جس طرف دروازہ ہے وہاں آج بھی ستونوں کے اوپر لکھا ہوا کہ یہاں قریش کی پارلیمنٹ دار الندوہ ہوا کرتا تھا۔ رات کی تاریکی میں سارے سردار جمع ہوتے ہیں اور ابو جہل اعلان کرتا ہے اے سرداران قریش، تم میں سے جو شخص آج اس قصے کو اس قضیے کو ختم کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو ہم اسے 100 اونٹ دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ رضی اللہ نہیں بنے ہیں، اٹھتے ہیں کہتے ہیں ایک ہاتھ دو، دوسرے ہاتھ محمد کا سر لو، میں ہی جا کر یہ کام تمام کر دیتا ہوں۔ عمر اٹھتے ہیں اور تلوار کو زہر میں بجھاتے ہیں اور نیام سے نکال کر چل پڑتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک مومن مل جاتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جس کو کسی کا خوف و اندیشہ نہیں ہوتا، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، مومن کو کسی انجام کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مومن نے دیکھا عمر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں عمر جا رہے ہو محمد کی خبر لینے، وہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ادھر ہی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اچھا میرے گھر میں اگر اسلام آ گیا ہے تو پھر پہلے ان سے نپٹ لیتا ہوں، بعد میں محمد کی خبر لوں گا، اور راستہ بدلتے ہیں، سیدھا اپنے بہنوئی سعید کے گھر جاتے ہیں۔ آپ کی بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، قاری صاحب آئے ہوئے تھے پڑھانے کے لیے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن کی تعلیم دینے آئے ہوئے تھے۔ بہنوئی جاتے ہیں، دروازے کے شگاف سے دیکھتے ہیں ننگی تلوار کے ساتھ عمر کھڑا ہے اور جبین پر سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، غصے کے عالم میں ہیں۔ دروازہ کھولا نہیں، آ کر اپنی زوجہ سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے، فاطمہ عمر آج بڑے غصے میں تلوار کے ساتھ آیا ہوا ہے، اب قاری صاحب بھی ہمارے پاس ہیں،
ان کو عمر سے کیسے بچائیں گے؟ بہن بڑی بہادر تھی، وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب کو دوسرے کمرے میں چھپا دیں، حضرت خبیب کو، میں جاتی ہوں دروازہ کھولتی ہوں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو عمر نے آتے ہی سب سے پہلے بہنوئی سے سوال کیا اور سنایا تم مسلمان ہو گئے، تم نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ وہ لوگ جھوٹے تو نہیں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ اتنی قبیح چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا، اتنے میں حضرت فاطمہ بنت خطاب سامنے آتی ہیں، کہتی ہیں ہاں عمر تو نے جو سنا ہے صحیح سنا ہے، ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، مار مار کے جب زخمی کرتے ہیں تو وہ شیرنی کی طرح بہن اٹھتی ہے، کہتی ہے عمر تیری رگوں میں اگر خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، مار لے جتنا مار سکتے ہو، ہم محمد کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ عمر گر جاتے ہیں، کہتے ہیں دکھاؤ تو صحیح وہ پڑھ کیا رہے تھے؟ انہوں نے کہا پہلے جا کر غسل کر لو، پاک صاف ہو جاؤ، یہ مقدس کلام کسی ناپاک کو ہم نہ دکھا سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ تجھے ہاتھ میں دے سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، غسل کیا، آ کر انہوں نے کہا بھی پڑھ کے سناؤ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ قرآن پاک سنتے جا رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے کفر نکلتا چلا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں۔ اور یہ ہوا کیسے تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کیسے تھے؟ وہ رات کی تاریکی میں جو میرے آقا مانگ رہے تھے، اللہم اید الاسلام، میرے غلاموں کے لیے اسلام کی طاقت کے لیے، اللہم اید الاسلام، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ مکہ کی سرزمین میں دو ہی شخص ہیں جو طاقتور ہیں، جو دلیر ہیں، جو بہادر ہیں، اللہ عمر بن خطاب ہے یا عمر بن ہشام ہے، ان میں سے کوئی ایک عطا فرما دے، تیرے نزدیک جو زیادہ بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بہن سے کہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے چلو، میں بھی آپ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں موجود ہیں، اور پیرا کون دے رہے ہیں؟ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دیکھا عمر آ رہے ہیں ننگی تلوار لیے، فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں، سب کو بتایا، اور اللہ کے نبی کے صحابیوں ہٹ جاؤ، آج اگر عمر درست ارادے سے نہیں آیا، کسی نقصان دینے کے ارادے سے آیا ہے، میری لاش سے گزر کر محمد تک پہنچے گا، ایسے عمر آگے نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے مسکرا رہے ہیں، آپ کے چہرے پر ریشانی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دروازہ بند ہے، آپ وہاں سے اٹھتے ہیں، فرمایا حمزہ ہٹ جاؤ، دروازہ آپ نے خود کھولا، جیسے ہی کھولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں جھکی ہوئیں اور رو رہے ہیں، یا رسول اللہ آیا تو قتل کرنے کے لیے تھا، تو میرے آقا نے فرمایا عمر تو آیا نہیں ہے، تو لایا گیا ہے، وہ میری دعا تھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے تجھے قبول فرما لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما، جب پیشانی چومی اور آپ نے سب سے پہلے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اللہ اکبر، صحابہ نے بھی زور سے کہا اللہ اکبر۔ دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے کافروں نے جب سنا، ابو جہل نے کہا کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے کہ مسلمان زور سے آج اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج ہم نماز بیت اللہ کے اندر پڑھیں گے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پیچھے حضرت حمزہ، پیچھے حضرت عمر، ان کے پیچھے خبیب، حضرت صہیب رومی، حضرت زید بن ارقم، حضرت ابو بکر صدیق، سارے جماعت بیت اللہ کی طرف آ رہی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے اعلان کرتے آ رہے ہیں، فرما رہے ہیں لوگوں جس کو یہ خواہش ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے تو وہ سامنے آئے، جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ سامنے آئے، جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں وہ سامنے آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر آج اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنے لگے ہیں، عمر مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، کافروں کے چھکے چھوٹ گیا کہ عمر مسلمان ہو گیا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ کی جماعت کو لائے
اور نماز جماعت کے ساتھ حرم میں شروع ہوئی، اور سب سے پہلی جماعت تھی جو حرم میں شروع کی جا رہی تھی۔ پہلے ہر کوئی اپنے گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، دار ارقم میں نماز پڑھی جاتی تھی، بیت اللہ کے اندر یہ پڑھی جانے والی سب سے پہلی نماز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہرا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد ہجرت کا موقع آتا ہے، ہجرت میں سارے مسلمان چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، طواف فرمایا، طواف کے بعد مکہ کے بازاروں میں تشریف لے گئے، اعلان فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آج مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، اگر کسی میں دم ہے اور جرت ہے تو عمر کا آ کر مقابلہ کرے۔ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی جواب دینے کی، کوئی سامنے نہ آیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے سمجھا شاید لوگوں نے سنا نہ ہو، پھر مکہ شہر سے نکل کر دوبارہ واپس آئے، پھر آ کر اعلان کیا عمر ہجرت کرنے لگا ہے۔ کسی میں دم نہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 10 سال تک رہی، اور 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت فرمائی اور خادم بن کر حکومت فرمائی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یکم محرم الحرام کو پیش آیا۔ بہت تفصیلات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات میں، اور آپ کی دور حکومت، دور خلافت کے واقعات کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کیسے فرمائی۔ بہرحال یہ مسلم امت کو چاہیے کہ اپنی تاریخ پڑھیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہم کیا تھے اور ہم کس طرف آ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔